ایک روایت ہے کہ ایک صبح جب حضرت سلمان علیہ السلام اپنی رعایا کے مسائل سن رہے تھے تو ان کی نظر ایک بندے پر پڑی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اتنا ڈرا ہوا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دم نکلنے والا ہو۔ آپ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے پیش ہو۔ وہ بندہ یہ دیکھ کر بڑا شکر گزار ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے انہیں عزت دی اور اشارہ بھی کیا کہ وہ قطار توڑ کر آگے آ جائے۔ وہ بندہ آگے بڑھا اور حضرت سلمان کے گھٹنوں پر جھک گیا۔ حضرت سلمان نے انتہائی پیار اور محبت سے پوچھا، میرے دوست ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ تم اتنے پریشان ہو؟ وہ بندہ بولا، میرے آقا میں بہت پریشان ہوں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گلی سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے موت کا فرشتہ دیکھا۔ اس موت کے فرشتے نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی غسیلی اور شعلہ برساتی آنکھیں دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ہر بندہ اپنا مسئلہ اور مصیبت بھول گیا جس کے لیے وہ حضرت سلمان کے پاس ان کے حل کے لیے آیا ہوا تھا۔ قریبی گلی میں موت کے فرشتے کی موجودگی کا اچانک سن کر سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اس بندے کی طرف دیکھتے رہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس کی حالت پر ترس کھا کر بولے، میرے پیارے، آپ کو تو پتہ ہے کہ موت کا فرشتہ عزرائیل براہ راست اللہ سے ہی احکامات لیتا ہے اور اپنے کاموں میں غفلت نہیں کرتا۔ اب اللہ کے کاموں میں ہم کیا مداخلت کر سکتے ہیں؟ لیکن مجھے بتاؤ کہ تم میرے دربار میں کچھ سوچ کر ہی آئے ہو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بندہ تقریباً رو پڑا اور بولا، میری زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ایک مہربانی مجھ پر کریں اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس تیز ہوا کو کہیں وہ مجھے ہندوستان اڑا کر لے جائے۔ موت کے فرشتے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں ہوا کی دوش پر ہزاروں میل دور پہنچ جاؤں گا۔ وہ مجھے یہاں تلاش کرتا رہے گا اور میں دور ہندوستان میں ہوں گا۔ یوں میری جان بچ جائے گی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو ہوا مشرق کو چل رہی ہو وہ فوراً ان کے دربار میں حاضر ہو۔ ہوا جب پیش ہوئی تو اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس بندے کو یہاں سے دور ہندوستان لے جائے تاکہ اس کی موت کے فرشتے سے جان چھوٹ جائے اور یہ ہندوستان میں جہاں کہے اس جگہ اتار دینا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے دیگر لوگوں کی مسائل سننے میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن جب حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ رعایا کے درمیان وہ موت کا فرشتہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اسے اشارہ کیا۔ فرشتہ آگے بڑھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، اے موت کے فرشتے، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگوں کو ڈرا کیوں رہے ہو؟ اب اس بیچارے غریب انسان نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کل تم نے اسے گلی میں پھرتے ہوئے اتنے خوفناک انداز میں گھورا کہ وہ ڈر کر سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر عزرائیل فرشتہ بہت حیران ہوا۔ وہ بولا، اے ذہین بادشاہ، میں نے ہرگز اس بندے کو نہیں گھورا تھا اور نہ اسے ڈرانا میرا مقصد تھا۔ مجھ سے پوچھیں تو میں اس بندے کو یہاں گلی میں بڑے آرام سے چلتے پھرتے دیکھ کر سخت حیران ہوا تھا۔ یہ سن کر پورے دربار میں پھر خاموشی چھا گئی کہ آخر موت کا فرشتہ کیوں حیران ہوا تھا۔ عزرائیل نے جواب دیا کہ دراصل مجھے اللہ نے حکم دیا تھا اس انسان کی زندگی ختم کرنی ہے، لیکن مجھے جو حکم ملا تھا اس حکم کے مطابق اس بندے کی زندگی میں نے ہندوستان جا کر ختم کرنی تھی۔ اب اسے یہاں ساتھ والی گلی میں یوں چلتے پھرتے دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ہندوستان تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ اب درمیان میں صرف ایک دن تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس بندے کو ہزاروں اڑنے والے پر لگے ہوتے تو بھی یہ ایک دن میں ہندوستان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے میری آنکھوں میں حیرانی تھی کہ یہ بھلا ایک دن میں کیسے ہندوستان پہنچے گا۔ اس لیے میں نے اسے ڈرایا نہیں بلکہ سچ پوچھیں تو حیران تھا خدا کا اس بندے کی ہندوستان میں جان لینے کا حکم کیسے پورا ہوگا۔ دربار میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا گیا۔ وہ بندہ اپنے تئیں ہوا کی دوش پر سوار ہو کر موت کو دھوکہ دے کر ہندوستان پہنچ گیا تھا جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت ناگزیر ہے۔
موت سے اگر ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں بھاگنا چاہیں ہم بھاگ نہیں سکتے، بلکہ جہاں پہ ہماری موت لکھی ہوئی ہے ہم اس مقام تک خود بخود پہنچیں گے۔